بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ، جو انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی بک 2 سے لیا گیا ہے۔ اس کے آتھر ہیں ڈیریل برنارڈ اور لان ایڈورڈ۔ اس ویڈیو کے نوٹس آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ مصنف نے اس مضمون میں سائنسی طریقہ کار سے متعلق بات کی ہے۔ سائنس نے ہمارے کئی مسائل کو حل کر دیا ہے۔ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سائنس نے صحت کے میدان میں کرشمے دکھائے ہیں۔ سائنس نے بیماریوں کی روک تھام میں ہماری بڑی مدد کی ہے۔ ماضی میں بچے پیدا ہوتے ہی کئی مزی بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے اور 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں سو جاتے تھے۔ کئی چھوٹی بیماریاں، ایک دوسرے سے لگنے والی بیماریاں آئے دن پھوٹ پڑتی تھیں اور ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ زندگی انتہائی غیر یقینی تھی۔ اب سائنس نے ان امراض پر قابو پا لیا ہے۔ آج انسان کی اوسط عمر 70 برس ہے۔ پرانے زمانے میں مکان تنگ و تاریک ہوتے تھے، گلیاں کچی ناہموار ہوتی تھیں، گندے پانی کے نکاس کا کوئی انتظام نہ تھا، لوگ کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیتے تھے۔ اب سائنس کی بدولت گلیاں اور نالیاں پکی ہو گئی ہیں، شہروں میں گندے پانی کے نکاس کا نظام موجود ہے۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ گندگی کئی امراض کا باعث بنتی ہے۔ 100 سال پہلے لوگوں کو پینے اور نہانے کے لیے پانی بآسانی سے دستیاب نہ تھا۔ لوگ دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لاتے تھے، پانی کفایت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ سائنس نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ اب تازہ اور صاف پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ سائنسی طریقہ کار نے خوراک کی قلت کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ اب سائنس کی بدولت ہم پورا سال مختلف قسم کی غذائیں استعمال میں لاتے ہیں۔ اب انسان خوراک کو محفوظ کرنے کے جدید طریقوں سے بھی آشنا ہو چکا ہے۔ انسان اب غذا کو ڈبوں میں بند کر کے اور دودھ، انڈوں اور پھلوں کو خشک کر کے انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ سائنس نے انسان کی سوچ کو جلا بخشی ہے۔ دور جدید کے لوگ توہم پرستی اور بے جا خوف سے پیچھا چھڑا چکے ہیں۔ وہ اب حالات و واقعات کو عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ سائنس کی بدولت انسان اب فطرت کے اسرار سمجھ چکی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ توہم پرست تھے، وہ بیماری اور مصیبت سے بچاؤ کے لیے تعویذ گنڈے پہنتے تھے، مگر آج کا انسان ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب لوگ سیاہ بلی، شیشے کے ٹوٹنے اور تیرا کے عدد سے خوف نہیں کھاتے۔ اب لوگوں نے اپنے فرسودہ خیالات بدل لیے ہیں۔ وہ اب فراخ قلب اور کشادہ ذہن کے ہو چکے ہیں۔ ہم سبھی بحالی اور صحت، غذاؤں کی پیداوار اور انہیں محفوظ کرنے کے عمل، اپنے گھروں کی تعمیر، مواصلات اور نقل و حمل میں بہتری سے متعلق مسائل حل کرنے میں سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے رہن سہن کے طور طریقے بدلے ہیں، بلکہ خود لوگ بھی بدل گئے ہیں۔ ہم آج ان واقعات کی زیادہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں جنہیں عجیب اور پراسرار سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ ابھی بھی بہتری کی ضرورت ہے، مگر عموماً اب ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت کم خوف زدہ ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی نسبت اپنی سوچ میں زیادہ باریک بین ہیں۔ یہ سبق آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ کس طرح سائنسی طریقہ کار کے استعمال نے رہن سہن کی حالتوں کو بہتر بنایا ہے اور لوگوں کو بدل ڈالا ہے۔ یہ سبق آپ کو یہ سمجھنے میں بھی مدد دے گا کہ کس طرح آپ اپنے روزمرہ کے رہن سہن میں سائنسی طریقہ کار کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ بیماری کی بہتر روک تھام۔ اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو آپ کو 1 سال کی عمر پانے کے لیے 8 میں سے تقریباً 1 موقع پاتے۔ بالفاظ دیگر، ان دنوں 8 میں سے تقریباً 7 بچے اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے تھے۔ فرض کیجیے آپ غیر معمولی طور پر ایک صحت مند بچے ہوتے اور آپ وہ پہلا سال گزار لیتے تو بہت امکان تھا کہ اس سے قبل کہ آپ 6 سال کے ہو پاتے آپ چیچک میں مبتلا ہوتے، اور جب آپ 12 سال کی عمر کو پہنچتے تو بلا شبہ آپ خسرہ وغیرہ، کالی کھانسی، لال بخار اور خناق میں مبتلا ہو چکے ہوتے۔
अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। फिर भी ज़िंदगी के लिए आग की जंग ख़त्म ना होती। ज़र्द बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, हैज़ा, मयादी बुखार और यहाँ तक कि ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ एक दफ़ा शुरू होती तो पूरे समाज में फैल जाती और ज़िंदगी इंतहाई गैर यकीनी होती। कोई शख्स जो 30 साल की उम्र से ज़्यादा ज़िंदा रह पाता वाकई खुश नसीब होता था। ये बात नाकाबिल यकीन है कि इतना कलील अरसा कबल ऐसे हालात पाए जाते थे कि आज बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते हैं जहां उनका बीमारी में मुब्तला होने का बहुत कम इम्कान होता है। नौजवान लोगों को चेचक, खुन्नाक और मयादी बुखार से बचाने के लिए इलाज किया जाता है। आज एक शख्स तकरीबन 70 साल के तक ज़िंदा रहने की तवक्का कर सकता है। बालफाज़ी दीगर इंसान की ज़िंदगी की मुतवक्का उम्र में 30 साल से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। बीमारी के असबाब और उससे बचाव जैसे मसाइल को साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हल करने से ही ये तब्दीलियाँ मुमकिन हो पाई हैं। बेहतर सफाई सुथराई के हालात, ये ख्याल तस्वुर करना मुश्किल है कि सिर्फ 100 साल पहले हमारे कुछ बड़े बड़े शहरों की सफाई सुथराई के हालात किस तरह के थे। घरेलू कूड़ा करकट और दूसरा फाजिल मादा तंग, कच्ची और खस्ता हाल निकासिया वाली शहरी गलियों में फेंक दिया जाता था। गंद में खुराक तलाश करते जानवर गलियों में फिरते रहते थे। बैरूनी बैतुल खला आम थे। इनमें से कई ऐसी जगहों पर वाक़या थे जहाँ से इंसानी फजला बहकर उन कुओं में चला जाता था जहाँ से लोग पीने का साफ़ पानी हासिल करते थे। आज हमारे शहर की गलियाँ पक्की और उम्दा निकासी आब वाली हैं और इन्हें बाकायदा से साफ़ किया जाता है। गलियों में कूड़ा करकट फेंकना खिलाफ कानून है। शहर के तमाम हिस्सों से गंदा पानी बंद नलों के ज़रिए गंदगी को ठिकाने लगाने वाली तनसीबात तक पहुँचाया जाता है। साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल के ज़रिए ये वाज़ेह किया गया है कि गैर सेहत बख्श हालात मयादी बुखार, हैज़ा और पेचिश जैसी बीमारियों के फैलाव का बाइस बनते हैं। आज ज़्यादातर शहरी हुकूमतों के पास सफाई सुथराई के महकमे हैं जो शहरों को साफ़ सुथरा रखते हैं और इस तरह ख़ास बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। एक सदी पहले बहुत से शहरों में घरेलू इस्तेमाल के लिए बाल्टियां भरकर पानी लाने का रिवाज आम था। कुएं से घर तक पानी एक खास से फासले से उठाकर लाना पड़ता था, इसलिए नहाने और सफाई के मकासद के लिए ये बहुत किफ़ायत शुमारी से इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर ये ऐसे ज़राए से मिलता जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम के हामिल होते थे। आज कस्बे और शहर पानी के निज़ाम रखते हैं जो कि आम तौर पर घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी काफ़ी फराहम करते हैं। शहरों की तरक्की के अहम तरीन मसाइल में से एक मसला बढ़ती हुई आबादी की कई गुना बढ़ी हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी पानी फराहम करना भी रहा है। लॉस एंजल्स ने 544 किलोमीटर दूर दरियाए कोलोराडो में शहर में पानी लाकर ये मसला हल कर दिया है। एक पाइपलाइन या आबरेज के ज़रिए रोज़ाना 1000 मिलियन गैलन पानी ज़िलों को फराहम किया जाता है। घरों को बाल्टी के निज़ाम से पानी की फराहमी के मुकाबले में ये एक अजीम पेशरफ्त है। ज़्यादा ग़िज़ा और बेहतर ग़िज़ा हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। साइंस के इस्तेमाल के ज़रिए हम सीख चुके हैं कि कई अक़साम की खुराक खाना सेहत बख्श है और हमने सारा साल खुद को तरह तरह के ग़िज़ाएँ फराहम करना भी सीख लिया है। लोग जो एक सदी पहले रहते थे मुमकिन है इतनी ज़्यादा खुराक से लुत्फ़अंदोज़ होते हों जितना कि आज हम होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ अक़साम की खुराक हासिल नहीं कर पाते होंगे। इनकी ज़्यादातर ग़िज़ाएँ इनके अपने खेतों या इनके अपने बागात में पैदा की जाती होंगी, क्योंकि ताज़ा सब्ज़ियाँ सिर्फ सब्ज़ियाँ उगाने के मौसम के दौरान ही हासिल हो सकती थीं। इसलिए सर्द आबो हवा में रहने वाले लोगों के पास मौसम सरमा के महीनों में कुछ नहीं होता था। किफ़ायत शुमार ख़वातीन अपने घर के खाने के अंदर उगी हुई सब्ज़ियों और फलों को डुबोकर इसमें बंद करके अचार डालकर या उन्हें खुश्क करके सर्द मौसम के दौरान इस्तेमाल के लिए महफूज कर लेती थीं। गोश्त को नमक लगाकर और खुश्क करके या जब मौसम काफ़ी सर्द होता तो जमा कर महफूज किया जाता था। समंदरी ग़िज़ाएँ आमतौर पर सिर्फ साहिल के साथ साथ ही दस्तयाब होती थीं। मछली और केकड़े पकड़े जाने के फ़ौरन बाद खाए जाते थे। क़तई नज़र इसके कि आज लोग कहाँ रहते हैं,
انہیں سارا سال کچھ تازہ پھل، گوشت، سبزیاں مل جاتی ہیں۔ تیزی سے منجمد کر دینے والے طریقہ کار کے ذریعے مختلف اقسام کی سبزیاں، پھل، سمندری غذاؤں اور گوشت کو اس طرح محفوظ کیا جاتا ہے کہ یہ غذائیت سے بھرپور اور مزیدار رہیں۔ چناؤ، درجہ بندی اور غذاؤں کو خاص عمل سے گزار کر محفوظ کرنے کے جدید طریقوں نے ڈبوں میں بند غذاؤں کے زہر آلود ہونے کے خطرے کو کم کر دیا ہے۔ کیمیائی عمل سے خوراک سے پانی خشک کرنا یا دودھ، انڈے، آلو اور سیب جیسی غذاؤں سے پانی کو ختم کرنے کا طریقہ خوراک محفوظ کرنے کا ایک عملی طریقہ ثابت ہوا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے کھانے پینے کی عادت ہی صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ سائنس کے استعمال سے تبدیل ہو چکی ہیں، کیونکہ ہم نے سائنس کو اپنے گرد و نواح میں موجود عوامل اور مواد سے متعلق اور ان کو قابو میں رکھنے کے طریقوں سے متعلق مزید سیکھنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مکانات کی تعمیر کے طور طریقوں، اپنے ذرائع مواصلات، آمد و رفت کے طریقوں اور یہاں تک کہ اپنے فرصت کے لمحات گزارنے کے انداز کو بہتر بنانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ بہتر رویے سے ہماری مراد وہ انداز ہے جس سے ہم کسی خیال یا کسی واقعے کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ کسی قسم کا تعویذ پہننا اسے بدقسمتی سے بچائے گا تو وہ تعویذ پہنے گا اور اس کے بغیر بے چین رہے گا۔ اس قسم کے احساسات جن میں خوف شامل ہوتے ہیں توہمات کہلاتے ہیں۔ توہم پرست لوگ اچھی یا بری قسمت کی نشاندہیوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی زندگیاں ایسی علامات سے بڑی حد تک متاثر ہوتی ہیں۔ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے توہم پرستانہ عقائد یہ ثابت کرنے کے لیے دبائے جا رہے ہیں کہ ان کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ آج ہم بہت کم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بیماریوں کا سبب بری روحیں ہیں، اگرچہ علم نجوم اور مستقبل کا حال بتانا ابھی تک رائج العمل ہے، لیکن اب یہ اتنے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتے جتنا کہ کبھی کرتے تھے۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے اس کے ہمیشہ ایک معقول فطری وجہ ہوتی ہے۔ نتیجتاً زیادہ تر لوگ اب کالی بلیوں، شکستہ آئینوں اور تیرہ کے ہندسے سے خوف نہیں کھاتے۔ سائنسی طریقہ کار سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ خیالات کو صرف اس لیے ضروری طور پر ٹھیک کہنا ہے کہ ان پر ایک لمبے عرصے سے یقین کیا جاتا رہا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ سائنسدانوں یا ان لوگوں کے لیے جو سائنسی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہیں، خیالات کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقائق پر مبنی ہوں۔ سائنسدانوں کی دریافتوں نے وسیع النظری کے ذریعے کو پروان چڑھانے میں لوگوں کی مدد کی ہے۔ وہ بنسبت یہ فرض کر لینے کے کہ جو کچھ درست سمجھا جاتا رہا ہے ہمیشہ درست رہے گا، نئی سچائیوں کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ خواہش مند ہیں۔ چونکہ لوگوں کو سائنسدانوں کی نئی دریافتوں کے سبب اپنے پرانے خیالات تبدیل کرنے پڑتے ہیں، اس لیے اس بات کا کم امکان ہے کہ وہ نتائج کو حتمی تسلیم کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو۔